السلام علیکم آل، آئی ہوپ یو آر گریٹ۔ اچھا، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا کانفیڈنس کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی بہت جلدی ڈیولپ ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک پروسیس ہے۔ خاص کر اگر بچوں میں ہم چھوٹی عمر میں کانفیڈنس ڈیولپ کر دیتے ہیں تو وہ بڑے ہو کر بہت زیادہ اچھے اسپیکر بن سکتے ہیں اور لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو اسٹیج پر بلایا جائے بار بار، خاص کر اگر وہ نعت پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں تو ان سے تلاوت یا نعت بار بار پڑھائی جائے، ان کو اسپیچز یاد کروائی جائیں بچپن میں جب ان کا ایک دفعہ ڈیولپ ہو جائے گا کانفیڈنس، تو بڑے ہو کر ان کے لیے پرابلم نہیں ہوگی۔ اگر یہی کانفیڈنس یونیورسٹی لیول پہ جا کے ڈیولپ کرنا پڑے تو ہم نے دیکھا ہے کہ یونیورسٹی میں پریزنٹیشن دینے آتے ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا، سامنے لوگ ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا کانفیڈنس مزید کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ میٹرک میں ہے، انٹرمیڈیٹ میں ہے یا کسی بھی کلاس میں ہے، اس کو کہیں کہ اگر جب ٹیچر نہیں ہوتا کلاس میں تو اسٹیج پہ جا کے کھڑا ہو جائے۔ اگر اس کے پاس کچھ شیئر کرنے کے لیے بات نہیں ہے پھر بھی کھڑا ہو جائے، جا کے آبزرو کرے لوگوں کو، ان کی باڈی لینگویج کو دیکھے اور خود اپنے آپ کو وہاں پہ محسوس کرے کہ میں یہاں پہ اور لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو دیکھو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ آئی یوز ٹو ڈو اٹ۔ اور دوسرا، اگر جب کلاس ایبسنٹ ہوتی تھی تو میں جا کے لیکچر دے دیا کرتا تھا ایک آدھا۔ میرے کچھ دوست ابھی بھی سن رہے ہوں گے، ان کو یاد آئے گا کہ انگلش کا کچھ چھوٹا سا نالج ہے، شیئر کر دیتا تھا۔ ہنستے بھی تھے کچھ لوگ کہ یہ استاد بن گیا بڑا، اس کو بڑی چیزیں آ گئی ہیں، تو لیکن یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ اف یو ہیو سم تھنگ ٹو شیئر، جسٹ شیئر اٹ ود دا فرینڈس۔ ان کو اچھا لگے گا، جو اچھے دوست ہیں وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے۔ دوسرا جو پرابلم ہوتی ہے کانفیڈنس لوز ہونے کی، وہ ہوتی ہے آپ کا انفیریورٹی کمپلیکس۔ انفیریورٹی کمپلیکس کس طرح آتا ہے؟ آپ ایک کتاب پڑھیں، دی پاور آف پازیٹیو تھنکنگ، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر شخص کا انفیریورٹی کمپلیکس ہی ڈفرینٹ ہے۔ مثلاً اگر کسی کا دولت کا کمپلیکس ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے پاس پیسہ کم ہے، تو وہ اپنے دوستوں میں جا کے تھوڑا انفیریئر فیل کرے گا۔ وہ کہے گا پیسے نہیں ہیں، وہ دوست کہیں گے آؤ پارٹی پہ چلتے ہیں، وہ کہے گا نہیں آپ جائیں، کوئی بات نہیں۔ مارکیٹ میں جاتا ہے شاپنگ کرنے، اگر اس کے پاس 1000 روپے ہے تو اس کا کانفیڈنس اور ہوگا، اگر اس کے پاس 1,00,000 روپے ہے تو اس کا کانفیڈنس اور ہوگا۔ وہ کانفیڈنٹلی کہے گا ہاں یہ چیزیں دکھائیں۔ اس کو پتہ ہوگا کہ اگر پوزیشن یہ ہوئی تو میں خرید بھی لوں گا۔ دوسری سچویشن میں یہ ہوگا کہ یار اگر خریدنا پڑ گیا تو میرے پاس تو 1,000 روپے خرید نہیں پاؤں گا، تو وہ کمیونیکیشن میں پھر اس کا کانفیڈنس وہ نظر نہیں آئے گا۔ دوسرا جو آپ کو انفیریورٹی کمپلیکس ہو جاتا ہے، وہ نالج کا کمپلیکس ہوتا ہے۔ مثلاً کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہم چیزیں شیئر کریں گے وہ کہیں غلط ہی نہ ہو جائیں، انفارمیشن رونگ ہی نہ ہو جائے، بستی نہ ہو جائے، وہ کہیں تھانوں پتہ ہی نہیں ہے یہ چیز ہے، نالج ہے اینج نہیں ہے اینج ہے۔ تو اس فیئر کی وجہ سے آپ کا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم دوستوں میں گھٹ گھٹ کے رہ رہے ہیں، ہم باتیں شیئر نہیں کر رہے۔ تو اس کا حل ہے نا، ایک کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، آپ نالج گین کرنا شروع کر دیں۔ سارا دن چیٹنگ بھی تو کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ، وہی دوست آپ کو پھر بعد میں مذاق اڑاتے ہیں۔ تو گین سم نالج، ریڈ سم بکس۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو بیوٹی کمپلیکس ہوتا ہے۔ بیوٹی کمپلیکس کیا ہوتا ہے جی؟ اگر فیس آپ کا خوبصورت نہیں ہے تو آپ اکثر پارٹیز پہ نہیں جانا چاہتے۔ دیکھیں، چہرے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جو خوبصورتی کا معیار ہے، بیوٹی کا معیار ہے، فضیلت کا معیار ہے، وہ رنگ نسل ذات پات نہیں ہے، کوئی گورا کالا رنگ نہیں ہے، بلکہ وہ فضیلت کا معیار ہے۔ تو آپ اپنے اندر تقوی کا معیار ہے فضیلت، تو آپ اپنے اندر وہ تقوی لے کر آئیں، آپ اپنے اندر وہ پائٹی لے کر آئیں، تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ اپنے آپ کو فیل کریں گے کہ میں اب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مخلوقات کی طرف جا رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کو لوگ پسند ہیں۔ اس کے بعد کپڑوں کا بڑا کمپلیکس ہوتا ہے۔ اب لیکچر ریکارڈ کرنے ہیں، اب کیا میں پینٹ کوٹ پہن کے آؤں، ٹائی لگا کے آؤں، یا یہ جیکٹ بھی چل جائے گی؟ اٹ از اے کویسچن۔ تو اگر اس طرح کا آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے جی، آپ کو لوگ کپڑوں کی وجہ سے آپ کو کہیں گے کہ جی تو چپ کر جاتا ہے، تو پینٹ بھی نہیں پانی آتی، تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں، جو بیت المقدس کو فتح کرنے گئے تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے لیے ہم نے یہ کپڑے رکھے ہیں بادشاہوں والے، یہ پہن کے جائیں وہاں پہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی الفاظ کہے کہ اللہ نے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے، کپڑوں کی وجہ سے نہیں دی۔ تو آپ یہ چیز رکھیں اپنے ذہن میں کہ آپ کو یہ چیزیں کبھی بھی آپ کا کانفیڈنس لوز کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اچھا، اب کانفیڈنس گین کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ مزید اب اسپرچول سائڈ کی طرف آتا ہوں میں۔ یہی کتاب ہے دی پاور آف پازیٹیو تھنکنگ، کرسچن بندہ جس نے لکھی ہے، اس نے ایک بات کہی کہ آپ پریئر پاور یوز کریں۔ پریئر پاور کیا ہے؟
مثلاً ایک بندہ اگر 100 دفعہ یہ پڑھ رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اس بندے نے نہیں اب یہ بات کی، یہ بات اب میں کہہ رہا ہوں. پریئر پاور کا مطلب یہ ہے کہ ہم دعا کے ذریعے طاقت لیں. اب ایک بندہ پڑھ رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللَّهُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے، اس کا کانفیڈنس تھوڑا ڈیولپ ہوگا. کیسے؟ وہ جب یہ دعائیں پڑھ کے جائے گا اس کو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، آج میری بستی نہیں ہوگی دوستوں میں. پھر اسی طرح وہ اگر پڑھ کے جاتا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو اس کو فیلنگ آئے گی کہ آج پیپر میں میری مدد ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب اس طرح کی فیلنگز آتی جائیں گی تو اس کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا جائے گا. یعنی کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو مین پیچھے پاور ہے، جو سپر پاور ہے جو آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کیونکہ جب آپ کو یہ فیلنگ آ جاتی ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو آپ کو سہارا دیے ہوئے ہے، آپ کو کانفیڈنس دیے ہوئے ہے، آپ کو اس کی ذات کے اوپر بھروسہ ہے، تو آپ پھر موو کرتے ہیں زندگی میں آگے. آپ پھر زندگی میں آگے بہت آگے نکل جاتے ہیں. کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کر لیتا تو وہ احد پہاڑ کو بھی حرکت دے سکتا ہے. تو اٹ از آل اباؤٹ ٹرسٹ آن اللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ٹرسٹ کریں اور اپنی یہ چیزوں کو لے کے چلیں انفیریورٹی کمپلیکس کو ختم کرنے کے لیے. جب انفیریورٹی کمپلیکس ختم ہوگا تو آپ کانفیڈنس کی طرف موو کرنا شروع کر دیں گے. اچھا ایک چیز بھی آپ دیکھیں مزید بھی کہ اپنے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے سارے انفیریورٹی کمپلیکسز کو دور کرنے کے لیے اپنی کمیونیکیشن کا استعمال کرتے ہیں. مثلاً اگر کوئی کسی کو یہ کمپلیکس ہے کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، وہ دوستوں میں جا کے اکثر کہے گا کہ یار میں تو خاندان کا سب سے ہینڈسم بچہ ہوں، یا وہ کہے گا لڑکی یا تو کہے گی میں تو پاپا کی پرنسس ہوں، میں تو بہت خوبصورت ہوں. اس طرح کے کمیونیکیشن آپ کو ملے گی. اگر کوئی کسی کو دولت کا کمپلیکس ہے تو وہ جا کے کمیونیکیشن کے ذریعے اس کو کم کرے گا. اس کو کمیونیکیشن کے ذریعے کم نہ کریں، اس کو برین کے ذریعے کم کریں کہ یہ کمپلیکس ہے ہی نہیں ہے. وہ کمیونیکیشن کے ذریعے کیسے کمپلیکس کو کم کرتا ہے؟ پاپا نے مجھے 2 لاکھ روپے دیا، وہ میں نے ایسے ہی اڑا دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، گاڑی دی انہوں نے مجھے، موبائل تو مجھے ایسے ایسے لا کے دیتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. اچھی چیز ہے، یو کین شیئر، لیکن کچھ لوگوں کو نہیں بھی ملتی یہ چیزیں، لیکن وہ جسٹ کمپلیکس کو ختم کرنے کے لیے کہ دوستوں میں ذرا عزت بن جائے تو وہ اس کو کرتے ہیں. دیکھیں پھر جو بندہ زیادہ ٹاک کر رہا ہے تو اس کو کمپلیکس ہے کہیں نہ کہیں، جس کو وہ اوور کم کرنے کے لیے زیادہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے اس سلسلے میں. تو آپ یہ چیزوں کو جب تک انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، آپ کمپلیکس کا شکار رہیں گے. کمپلیکس کا شکار رہیں گے تو پھر آپ اس کا کانفیڈنس بھی آپ کا لوز ہو جائے گا. اب میں لاسٹ میں آتا ہوں انگریزی کی طرف. انگریزی میں جو کمپلیکس ہوتا ہے لوگوں کو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم غلط نہ بول دیں. تو میری بات یاد رکھیں آپ، یہ جو آپ انگریزی کمیونیکیٹ کرتے ہیں ٹاکنگ کے، اس میں غلط ملت کچھ بھی نہیں ہوتا. اس میں آپ جیسے مرضی کمیونیکیٹ کریں، سینٹینسز رانگ ہیں، نو پرابلم. آئی ہیو بین ٹاکنگ ٹو سم امیریکن پیپل اینڈ آئی ہیو چانس ٹو ٹاک ود نیٹو برٹش پیپل. دے ڈونٹ فالو گرامر. جب گورا جس کی زبان ہے وہ گرامر فالو نہیں کر رہا تو آپ کیوں اسٹرکچرڈ لینگویج کی طرف جا رہے ہیں؟ سو یو ہیو ٹو گو ان دا ڈیپتھ آف دا تھنگس. آپ جب تک چیزوں کی گہرائی میں نہیں جاتے یو کین ناٹ ایکسیل، آپ نئی معاشرے میں سروائیو کر سکتے. آئی ہوپ یو گاٹ سم انفارمیشن فرام دس لیکچر. اف یو لائک جسٹ شیئر ود یور فرینڈس. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.